بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے سے اترا اور محل میں جانے لگا تو دیکھا کہ سامنے علی بن سفیان پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا۔ سلطان سمجھ گیا کہ کوئی چیز ضرور ہے، ورنہ علی بن سفیان بڑی سی بڑی مشکل میں کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ میرے کمرے کے اندر آؤ۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی پیچھے سلطان کی کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان کی نشست کمرے کی بالکل دروازے کے سامنے تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتا تو سلطان سامنے بیٹھے ہوئے نظر آتا تھا۔ علی بن سفیان نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سلطان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے پوچھا، اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم اتنی پریشانی کی حالت میں کیوں کھڑے ہو؟ علی بن سفیان نے کہا، حضور، بات ایسی ہے کہ جس نے مجھے پریشانی ہونے پر مجبور کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ بتاؤ کون سی بات ہے؟ علی بن سفیان بتاتے ہوئے لڑکھڑانے لگا اور اس کی آنکھیں جھک گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا، اے علی، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ایک مسلمان اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا؟ تم اپنا سر اٹھاؤ اور مجھے پوری بات تفصیل سے بتاؤ۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے کہا کہ حضور، دمشق شہر کو فتح کرنے کے بعد ہم نے جن کماندروں اور سپاہیوں کو حفاظت کے لیے مأمور کیا تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی گھروں والوں، ان کی بیوی بچوں، حتیٰ کہ ان کی جانوروں تک کی حفاظت میری ذمہ داری ہوگی۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ مسلسل کئی دنوں سے خبر مل رہی ہے کہ جو کماندار اور جو سپاہی دمشق شہر کی حفاظت پر مأمور ہیں، ان تمام کی بیوی بچے ایک ایک کر کے اپنی خیموں سے غائب ہو رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خبر سنی تو بڑا حیران اور پریشان ہوا اور کہا، اے علی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تو علی بن سفیان نے کہنے لگا، حضور، مجھے ابھی اس بات کی خبر آج صبح ملی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے علی، مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ علی بن سفیان نے کہا کہ حضور، جو کماندار دمشق شہر کی محاصرے کے لیے روانہ ہوئے، میں نے ان کماندروں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی بیوی بچوں کی حفاظت کروں گا، لیکن شاید دشمن نے اس بار ہماری سب سے خطرناک جگہ پر حملہ کیا اور یہ ہر رات کسی نہ کسی کماندار کے خیمے سے اس کی بیوی بچے غائب ہو جاتی ہے۔ سپاہیوں کی سخت محاصرے کی موجودگی میں ان کا پتہ نہیں چلتا کہ آخر وہ عورتیں کہاں غائب ہو رہی ہیں۔ سلطان معظم نے کہا، ان تمام کمانداروں کی رہائش گاہ کس جگہ پر ہے؟ تو علی بن سفیان نے کہا، مشرقی پہاڑوں کے قریب ایک جنگل ہے۔ اس جنگل کے ساتھ ایک چھوٹا سا بازار اور گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں ان کمانداروں کی خیمے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بازار ہے جس میں وہ لوگ خرید اور فروخت کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا یہ وہی گاؤں ہے جس کا راستہ بازار میں سے گزر جاتا ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، جی ہاں حضور، وہی گاؤں ہے جس میں ہم چند ماہ پہلے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ جو عورت غائب ہوئی ہے ان کی تلاشی کے لیے سپاہی بھیج دو، اور تم مزید 200 سپاہی کی دستہ تیار کرو اور اسی گاؤں اور بازار کی حفاظت کے لیے بھیج دو۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کی تحمیل کی اور 200 سپاہیوں پر مشتمل دستہ اس گاہوں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہوئی کہ ان 200 سپاہیوں کا دستہ
ہونے کے باوجود اغواکاران کو نہیں روک سکا، جو ہر رات اس گاہوں میں سے کسی نہ کسی کماندار، کسی نہ کسی بڑے عہدیدار کی بیوی کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ 20 سپاہیوں پر موجود دستہ تیار کرو، کل صبح ہم اس گاہوں کی طرف روانہ ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاہوں میں پہنچ گیا۔ سپاہیوں نے گاہوں کی ہر طرف چھان مارا لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود بازار میں گئے لیکن کوئی بھی سراغ نہیں ملا، کہیں بھی کسی کماندار کی بیوی کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہ چلا۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہ راستہ بازار میں سے گزر کر جاتا ہے، جو گاہوں میں جاتا ہے، اگر وہ اغواکار اس راستے سے نہیں گزرتے تو پھر کہاں جاتے ہوں گے؟ لیکن پھر سلطان معظم نے دوسری طرف دیکھا کہ 200 ماہر سپاہیوں کی دستے کے باوجود کوئی کیسے ایک انسان کو اغوا کر کے جا سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو بازار کی سرائے میں بلایا اور کہا، اے علی، آج میں ایک کماندار کے خیمے میں اس کی بیوی کے ساتھ رات گزاروں گا۔ یہ سن کر علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ سلطان کیا کہہ رہا ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بولا، اے علی، تم نے میری بات کا مطلب نہیں سمجھا کہ آج کی رات میں ایک کماندار کے خیمے میں گزاروں گا، لیکن میں اس بات کا اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اس کماندار کی عزت محفوظ رہے گی، اور میں آج رات اس بات کا ضرور پتہ لگاؤں گا کہ آخر کمانداروں کی بیوی کیسے اور کہاں جاتی ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آج کون سے کماندار کی بیوی کو اغوا ہوگی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے علی، میرے ذہن میں اس وقت ایسی باکمال تدابیر آ رہی ہے جسے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ دشمن اغواکار میری چال میں ضرور پھنس جائے گی۔ پھر علی بن سفیان نے کہا، حضور، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر ان سب کے پیچھے کون ہے، اور ایرانی کی بات تو یہ ہے کہ صرف بڑے عہدیدار اور کمانداروں کی بیویاں ہی اغوا کیوں ہو رہی ہے؟ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے علی، یہ سب رینارڈ بادشاہ کی چال ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، وہ کیسے؟ سلطان معظم نے کہا کہ جب معاہدے سے میں نے اس کے ہاتھ باندھ دی جس کے تحت وہ مجھ سے جنگ نہیں کر سکتا، تو اب وہ ایسی چالیں چل رہا ہے کہ جس سے وہ میری سلطنت میں مزید فساد پھیلا سکے اور بدنظمی پیدا کر سکے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، آخر یہ سب چیزیں وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے علی، جب دمشق شہر کی کمانداروں کی بیوی اغوا ہو گئی اور اس کی جاسوسوں کے ذریعہ جب یہ بات دمشق شہر کی کمانداروں تک پہنچ گئی تو پریشان ہو جائیں گے، ان کا دھیان گھر کی طرف بڑھ جائیں گی، اور اس کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید وہ کماندار اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر گھر واپس آ جائیں گے، اور اسی طرح شہر کا معاشرہ کمزور پڑ جائے گا اور وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے ہم۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، اب یہ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان تمام کمانداروں کی بیویاں کیسے غائب ہو رہی تھیں۔ پھر علی بن سفیان نے کہا، حضور، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے علی، تمام کمانداروں کے خیمے کے علاوہ ایک کماندار کے خیمے کے ارد گرد محافظوں کو بالکل کم کر دو، ایسی محافظ جو کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو، اور جب آدھی رات کا وقت ہو تو محافظ بھی وہاں سے چلے جائیں۔
اور جب وہ اغواکار آئیں گے تو باقی خیموں کے گرد سخت محافظ کو دیکھ کر وہ اس خیمے کی گرد کوئی بھی محافظ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس خیمے میں داخل ہوں گے اور اسی کماندار کی بیوی کو اغوا کریں گے، اور میں اس خیمے کے اندر چھپ جاؤں گا، اور جیسے وہ اغواکار اس خیمے میں داخل ہوں گے میں ان کو پکڑ لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ترکیب علی بن سفیان کو بہت پسند آئی، اور علی بن سفیان کہنے لگا، حضور آپ کی حکم کی تعمیل ہوگی۔ علی بن سفیان نے جا کر اس کماندار کی بیوی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ آج کی رات سلطان اس خیمے میں گزارے گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کماندار کی بیوی نے کہا، حضور جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خیمے میں ساتھ موجود ہو تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ شام کی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کماندار کے خیمے میں چلا گیا۔ علی بن سفیان نے سلطان کی ترکیب پر پوری طرح عمل کیا، اور جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو علی بن سفیان نے اس خیمے کے گرد سارے محافظ ہٹا دی۔ علی بن سفیان اور سلطان معظم بھی یہ بات جانتا تھا کہ اور کوئی اغواکار کہیں اور سے نہیں آتے بلکہ وہ ہمارے سپاہیوں میں شامل ہوتے ہیں اور وقت آنے پر اپنی کارروائی سر انجام دیتے ہیں۔ جیسی آدھی رات کا وقت ہوا 3 آدمی خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ علی بن سفیان یہ سب چپ کر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ خیمے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے بستر میں سوئے ہوئے کماندار کی بیوی کو ایک قالین میں لپٹا ہوا اور وہاں سے چلے گئے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس قالین میں اس کماندار کی بیوی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سویا ہوا ہے۔ ان اغواکاروں کو یہ توقع نہ تھی کہ اس کے بستر میں سلطان ہو سکتا ہے، کیونکہ اور پہلے کہیں اسی طرح کے کمانداروں کی بیوی کو اغوا کر چکے تھے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو وہ اغواکار تاجروں کی بیس میں صبح بازار میں دوسرے بازار میں جانے کے لیے روانہ ہوئے اور قالین میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی ساتھ لے گئے۔ اب علی بن سفیان سمجھ چکا تھا یہ اغواکار کس طرح رات کو عورتوں کو اغوا کرتے تھے اور صبح کس طرح اس گاہوں سے باہر لے کر جاتے تھے۔ اب علی بن سفیان بھی ان کا پیچھا کرتا چلا جا رہا تھا اور سلطان خاموشی سے اس قالین کے اندر چھپا ہوا تھا۔ وہ تاجر ساتھ والے جنگل میں چلے گئے اور جنگل کے بیچ میں جا کر انہوں نے ان تمام قالینوں میں سے ایک قالین کو نکالا جس میں انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کماندار کی بیوی سمجھ کر چھپا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس قالین کو نکالا تو اس میں سے سلطان معظم اس کماندار کی بیوی کی جگہ موجود تھا۔ سلطان کو دیکھ کر یہ تمام اغواکار کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے ہوش کو بیٹھے۔ اتنے میں علی بن سفیان نے پھر تیر انداز سے ان پر حملہ کر دیا اور وہ تمام زخمی ہو گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ پوری جنگل میں چھپا چھان مارو۔ جب سپاہیوں نے جنگل کی تلاشی کی تو انہوں نے غار ملا جس غار میں ان تمام اغواکاروں نے کتنے ہی کمانڈروں کی بیوی کو وہاں چھپا رکھا تھا۔ سلطان کی سپاہیوں نے تمام کمانڈروں کی بیوی کو چڑھوا لیا اور سلطان نے ان سے تمام راز اگلوا لیے اور پھر ان کی سر کاٹ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کو تحفے میں بھجوا دی۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی نے اور اپنی جان پر کھیل کر اتنی بڑے راز سے پردہ اٹھا لیا اور رینالڈ بادشاہ کو شرمندہ اور رسوا کر دیا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے میرا ویڈیو کو لائک نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن نہیں کیا تو بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے، تاکہ اسی طرح تاریخی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔